गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, बुरी आदतें भी छुड़ाया इलाही, बुरी आदतें भी छुड़ाया एक मरतबा सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में ऐसे वक्त हाजिर हुए कि पहले कभी हाजिर नहीं होते थे। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और इरशाद फरमाया, जिब्रील क्या बात है, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों बदला हुआ है? अर्ज किया, आका अल्लाह तआला ने जहन्नम को मजीद भड़काने का हुक्म इरशाद फरमा दिया है। इरशाद फरमाया, जिब्रील मुझे जहन्नम की हकीकत बताओ। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, आका अल्लाह ताला ने जहन्नम को 1000 साल दहकाया तो वो सफेद हो गई, फिर मजीद 1000 साल उसको दहकाया गया, सुर्ख हो गई, मजीद 1000 साल उसे भड़काने का हुक्म मिला, यहाँ तक कि वो तारीक हो गई। अब जहन्नम की आग तारीक है, सियाह है, बिल्कुल अंधेरा है, उसमें कोई रोशन चिंगारी नहीं, उसका भड़कना कभी खत्म होता नहीं। उस रब्बे दुल जलाल की कसम जिसने आपको नबी बरहक बनाकर भेजा है, अगर जहन्नम को सुई की नोक के बराबर खोल दिया जाए तो उसकी गर्मी से दुनिया की तमाम मखलूक मर जाए। या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम जिसने आपको नबी बरहक बनाकर भेजा, अगर जहन्नम के निगहबान फरिश्तों में से कोई फरिश्ता दुनिया में जाहिर हो जाए तो तमाम अहले दुनिया उसकी बदसूरती देखकर और उसकी बदबू सूंघकर मर जाएं। ऐ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस खुदा वहदहू ला शरीक की कसम जिसने आपको हक के साथ मबऊस फरमाया, अगर जहन्नम की जंजीरों का एक हल्का जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मुकद्दस किताब में किया है दुनिया के पहाड़ों पर रख दिया जाए तो वो पिघल जाए और वो हल्का सबसे निचली जमीन पर जा ठहरे। हुजूर सरापाए नूर फैज़े गंजूर शाह गयूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर इरशाद फरमाया, ए जिब्रील बस करो, मुझे इतना ही काफी है, मेरे जिगर टुकड़े टुकड़े न करो, कहीं मेरा इंतकाल ना हो जाए। जब मेरे आका मीठे मीठे मुस्तफा रहमत वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ देखा तो वो रो रहे थे। इरशाद फरमाया, जिब्रील तुम रोते हो, हालांकि तुम्हारा तो अल्लाह ताला के यहाँ एक खास मकाम है। तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कैसे ना रोऊं, हालांकि मुझे तो ज्यादा रोना चाहिए। मुझे क्या मालूम कि इल्मे इलाही में इस हाल से दूसरे हाल में लिखा गया हूँ। मैं नहीं जानता कि मुझे भी कोई आजमाइश में डाल दिया जाए, जैसा कि इब्लीस को आजमाइश में डालकर जलील और रुस्वा कर दिया गया। चुनाचे ये सुनकर नबियों के सरदार, हम गरीबों के गमगुसार, उम्मत के गमखार जनाब अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश्कबार हो गए। फरिश्तों के सरदार सैयदना जिब्रील अमीन भी रोने लगे। अब ये दोनों मुकद्दस हस्तियां बराबर रोए जा रही हैं, यहाँ तक के निदा आई, ऐ महबूब और ऐ जिब्रील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अमन बख्शा है कि तुम इसकी नाफरमानी नहीं करोगे। सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सुनते ही परवाज कर गए और रहमत आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के ऐसे लोगों के पास गुजरे जो हंस बोल रहे थे। इरशाद फरमाया, तुम हंस रहे हो, हालांकि तुम्हारे पीछे जहन्नम है। अगर तुम वो जान लेते जो मैं जान चुका हूँ, तुम कम हंसते और ज्यादा रोते, खाना पीना छोड़ देते और बुलंद पहाड़ों की तरफ निकल जाते ताकि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी के लिए खुद पर रियाजत और मेहनत मुसल्लत कर सको। तो आवाज आई, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों को मायूस न करो, मैंने आपको खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा है, आपको मशक्कतों में डालने वाला बनाकर नहीं भेजा। इस पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने आमाल दुरुस्त करो और अल्लाह का कुर्ब हासिल करो। तो मेरे प्यारे प्यारे और मीठे मीठे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि वाकई मालिक जन्नत हैं, बाअताए रब्बुल इज्जत,
اس کے باوجود جہنم کا تذکرہ سن کر روتے ہیں۔ اگر ہم ایک دن نہیں اپنی زندگی کے ایک گھنٹے کا محاسبہ کریں تو اس ایک گھنٹے میں نہ جانے جہنم میں کتنے جانے والے کام کر لیتے ہیں، اللہ کے قہر و غضب کو ابھارنے والے کتنے کام کر لیتے ہیں۔ لہذا ہمیں تو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، ہمیں واقعی ڈرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم جب قیامت کے دن اپنی جگہ سے لائی جائے گی تو اس کو 70,000 لگامیں لگی ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ اے اسلامی بھائیوں، جہنم سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ سرکشی کا عالم رہا، معصیت کا عالم رہا، گناہوں کا سلسلہ ختم نہ ہوا، معصیت کے سبب اگر ایمان تباہ ہو گیا تو کیا کریں گے؟ جب قیامت قائم ہوگی اس وقت کیا ہوگا؟ سورۃ النازعات میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، پھر جب آئے گی وہ عام مصیبت سب سے بڑی، اس دن آدمی یاد کرے گا جو کوشش کی تھی، اور جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کی جائے گی۔ تو وہ جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو اے دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والوں، اے صرف اور صرف دنیاوی علوم حاصل کرنے والوں، نماز کے فرائض سے غفلت کرنے والوں، روزے کے احکام سے غافل رہنے والوں، زکوٰۃ کے احکام سے غافل ہو رہنے والوں، سنتوں کے علم سے غافل رہنے والوں، قرآن پڑھنا نہ جاننے والوں، کان کھول کر سن لو کہ جس نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دی، دنیا کو بہتر سمجھا، آخرت کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، اس کے لیے قرآن فرما رہا ہے تو وہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو اپنے اعمال پر غور کیجئے، اپنی آخرت کے لیے روزانہ کتنے گھنٹے دیتے ہیں، دنیا کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، آخرت کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، دنیا کے کتنے کام دن بھر میں کرتے ہیں، اپنی آخرت بنانے کے لیے دن بھر میں کتنے کام کرتے ہیں۔ ابھی کھل کر سارا معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ فی زمانہ مسلمانوں کا حال یہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس نے دنیا کو آخرت پر مقدم کر رکھا ہے۔ وہ مردود دنیا جو سراسر بے وفا ہے، جس کو بالکل قرار نہیں، دیکھتے ہی دیکھتے منہ پھیر لیتی ہے۔ ہاں ہاں، قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے۔ کیا اچھا تھا اگر جانتے۔ آپ نے دیکھا دنیا کی زندگی کو کھیل کود قرار دیا گیا۔ کھیل کود کے معنی مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح بچہ کھیلتا ہے اس کا وقت فوراً پاس ہو جاتا ہے، اسی طرح دنیا کی زندگی فوراً گزر جاتی ہے، سکھ دکھ میں کٹ جاتی ہے، یکایک موت آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، قبر کے گڑھے میں انسان پہنچ جاتا ہے، اور جب کوئی نافرمان قبر میں جاتا ہے تو اس کو عذاب چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے اور عذاب شروع ہو جاتا ہے تو اس کے پڑوسی مردے کہتے ہیں کہ اے نادان، تو یوں ہی چلا آیا، ہم تجھے اپنے پیچھے چھوڑ آئے تھے، ہم تو یہ سمجھے تھے کہ تو ہمارے حال سے، تو ہماری موت سے عبرت حاصل کرے گا، لیکن تو نے ہمارے حال سے عبرت کیوں حاصل نہیں کی؟ زمین کے گوشے گوشے سے آواز آنے لگتی ہے، اے ظاہری دنیا کے مت والے، آخر تجھے ہمارے حال سے عبرت کیوں حاصل نہ ہوئی؟ تو بغیر نیکیوں کے یہاں قبر میں کیوں چلا آیا؟ تو جو دنیا میں بے خبر زندگی گزارتا ہے، غفلت کی زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے غور کا مقام ہے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے، اس کے لیے بشارتیں ہیں۔ چنانچہ سورۃ النازعات میں ارشاد ہوتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔
ترجمہ ایک کنزُل ایمان، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ تو رب سے ڈرے، اس کے لیے یہ انعامات ہیں۔ تو ذرا غور کیجئے کہ اگر ہم رب سے ڈرتے ہوتے تو کیا ہماری نماز قضا ہو جاتی؟ اگر ہم رب سے ڈرتے ہوتے ماہ رمضان کا روزہ بلا عذر قضا ہوتا۔ اللہ سے ڈرنے والے کی زبان پر گالی آ سکتی ہے، جھوٹ نکل سکتا ہے، غیبت و چغلی کا مرتکب ہو سکتا ہے، داڑھی منڈوا کر یہودیوں جیسی شکلیں بنا سکتا ہے۔ تو اے میرے کمزور بھائیوں، جلدی جلدی توبہ کر لو، جلدی جلدی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لو۔ نمازوں روزوں کا اگر پچھلے رہ گئے حساب لگا لو، اور ان کو بھی جلدی جلدی قضا عمری کی نیت سے ادا کر لو، توبہ بھی کر لو، اور آج سے عہد کر لو کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا، دل میں گرانے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، داڑھی نہیں منڈائیں گے، ایک مٹھی سے نہیں لٹائیں گے۔ گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں